اچھا، سمجھنے کی بات ہے کہ دعا کیسے کی جائے. چلیں وہ ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ تعارف بھی کراتا جاؤں گا. یہ آپ اس بطخ کو نوٹ کیجئے ذرا کہ جو ہی میں زیادہ قریب آیا، کیونکہ یہ میں کافی دیر سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اپنے اس کا جو بچہ ہے، یہ ادھر جو چھوٹا چھوٹا سا گھاس کٹا سا ہوا ہے نا، اس کے اندر بار بار جا رہا تھا. اور اس کو ظاہر ہے کیوریوسٹی ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو ادھر ادھر جو ہے نا وہ ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ماں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مطلب پانی میں چلے جا رہی ہے اور اس کو بار بار بلاتی ہے، لیکن پھر وہ کود کے دوبارہ اس کے اندر چلا جاتا تھا. تو لیکن میں جب مجھے خیال آیا کہ بھئی اس کا تو مجھے وہ بنانا چاہیے، ویڈیو بنانی چاہیے، تو میں نے وہ ابھی کیمرہ سیدھا کر کے تو جب جو ہی قریب گیا ہوں تو پھر اس نے نا کوئی آواز کویک کویک کی نکالی، اور بچے نے بھی فوراً سمجھ لیا کہ جی بھئی یہ تو ماں کا کوئی الارم ہے، تو فوری طور پہ ورنہ پیچھے ہٹ گیا. تو رویے دیکھ لیں، مطلب پرندوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. جہاں وہ مائیں جو ہے نا بچوں کے پیچھے 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 وہ چل کے تو ان کے ہر طرح سے خیال رکھ رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہمارے گھر سے قریب تھوڑا سا ہی ہے، کوئی 15 منٹ کی ڈرائیو پہ. یہ بڑا خوبصورت سا پارک ہے، نام تو میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس وقت. تو ہم پارک کی سیر بھی کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں بات بھی کرتے ہیں. تو ایک درویش کہیں پہ جا رہے تھے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف. تو رستے میں ظاہر ہے ذرا پرانے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ لوگوں میں یہ مطلب مہمان کو نعمت سمجھنے کا بہت زیادہ جو نا تھا رجحان تھا. اور کھانا پینا جو ہے چونکہ سادہ ہوتا تھا لیکن دل جو ذرا کھلا ہوتا تھا. اور خاص طور پہ گاؤں یا اس طرح کے جو ایریاز ہوتے تھے نا، وہاں تو تھا کہ لسی کا گلاس دے دیں اور ساتھ میں روٹی دے دیں تو اس کو عیاشی سمجھا جاتا تھا. اور ہاں، مزید اگر عیاشی کرانی ہوتی تھی تو ساتھ میں تھوڑا سا گھی، دیسی گھی شکر کے اوپر ڈال کے دے دیا جاتا تھا. تو اس کو تو پھر وہ سمجھا جاتا تھا کہ موجیں لگ گئی ہیں. تو اسی لیے اس وقت صحتیں بھی اچھی رہا کرتی تھیں. بعد میں جیسے جیسے ہم نے تڑکے لگا کے کھانے شروع کر دیے، ویسے ویسے صحتوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا. پھر یہ ریفائنڈ خوراکوں کا آ گیا تو اور زیادہ معاملے خراب ہو گئے. تو وہ درویش جو تھا وہ گزر رہا تھا. اس نے آگے بھوک لگی ہوئی تھی، اس کو دوپہر کا وقت تھا. اس نے آگے دیکھا کہ ایک اماں جی نے روٹی کھا رہی ہیں. تو انہوں نے درخواست کی درویش نے کہ اماں جی کوئی کھانا وغیرہ کو مل جائے تھوڑا جہا. اماں اس وقت 2 روٹیاں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، جو مطلب کھانا شروع کیا تھا. تو اماں نے ایک روٹی اس درویش کو دے دی، ایک روٹی خود کھا لی، لسی کا گلاس پیا، شکر الحمدللہ. تو درویش نے اماں سے کہا کہ اماں تو نے بڑی مہربانی کی کہ اپنا نوالا مجھے کھلایا ہے اور بڑے اپنا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے کہ 2 روٹیوں میں سے ایک روٹی مجھے پکڑا دی ہے. تو تم نے مجھے ایک روٹی پکڑائی ہے، چلو اماں کوئی ایک دعا کرو، میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی ایک حاجت پوری فرما دے. اب اماں کہ بیٹے کی اماں نے شادی کی تھی، وہ کافی سال گزر گئے تھے، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور غربت بھی گھر میں ڈیرے ڈالے رہتی تھی ہر وقت. بس بمشکل جو ہے نا وہ کھانا پینا ہی ملتا تھا. تو شادی بچے کی ہو گئی تھی لیکن کوئی اس کا وہ بیبی وغیرہ نہیں ہو رہا تھا. تو اماں بڑی سیانی تھی. اماں نے کہا کہ درویش دعا کرنی ہے تو یہ کرو کہ میں اپنے پوتے کو سونے کے پیالے میں کھانا کھانا دیکھنا چاہتی ہوں. یعنی ایک ہی اس نے جملے کے اندر اپنے بیٹے کے لیے اولاد بھی مانگ لی اور سونے کے پیالے کی صورت میں اس نے خوشحالی بھی مانگ لی.
تو اگلے سال جب وہ درویش واپس وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا جی ایک ننھا سا بچہ جو ہے وہ دادی گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. تو حال چال پوچھا تو اس جو تھی وہ محترم خاتون تھی تو اس نے بتایا کہ درویش تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں خوشحالی بھی دے دی ہے، بے حساب خوشحالی دے دی ہے، اور میرے بیٹے کو اولاد بھی عطا فرما دی ہے. تو دعائیں مانگتے وقت نا ایک چیز کا بڑا خیال رکھا کریں، بڑی ٹکامی سی دعا ہونی چاہیے، ٹکامی سی. کیونکہ اوپر جو سپر کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں نا، اللہ رب العزت نے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ عام طور پہ جو سیدھے سیدھے معنی ہوتے ہیں نا، سیدھے سیدھے، وہ کمپیوٹر انہی کو سمجھتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارا لاشعور جو ہے اس کی آپ جو لفظ بولتے رہیں گے نا، آپ دیکھیں کچھ دیر بعد وہ ہیپن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں ہیپن ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو لاشعور ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتا کہ یہ کیا چیز بول رہا ہے بندہ. بس اس کو آواز چاہیے، وہ آپ کی آواز سنتا ہے اور اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور جو کچھ دماغ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے اور بہترین طریقے سے اگر ریکارڈ ہو جائے تو پھر وہ اوپر سپر کمپیوٹر جو عالم بالا میں ہے اس کی طرف ٹرانسمٹ ضرور ہوتا ہے، اور جو وہاں ٹرانسمٹ چیز ہو گئی وہ عام طور پہ ہیپن ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے نا اس کی ذہن کی تربیت بھی کرتے رہا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں وہ بڑا ٹھیک مانگیں، نہ تو اپنی اوقات سے بہت اوپر ہو اور نہ ہی اپنی اوقات سے بہت کم ہونا چاہیے.